اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کل ابتدائی طور پہ ہمارا چونکہ پہلا لیکچر تھا معاشیات کے حوالے سے، اس کی جو مختصر سا تعارف، اس کی لغوی اور اصطلاحی تعریف میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں معاشیات کا معنی، مفہوم اور اس کی جو امپارٹنس ہے وہ واضح کرنے کی کوشش کی۔ پھر اس کے معاشیات کے آغاز و ارتقاء کے حوالے سے بات کی تھی کہ معاشی فکر کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی انسانی معاشرے کی ہے، یعنی انسان نے آغاز حیات ہی سے معاشی طور طریقے اپنانے شروع کر دیے تھے، اور آخر میں آگے بات بڑھاتے بات یہاں تک پہنچی تھی کہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ جو اوامر و نواہی کی صورت میں انسان کو جو قاعدہ ضابطہ عطا کیا، اس پر عمل پیرا یعنی انسان کس طرح سے ہو سکتا ہے۔ پھر اسی کی تقریب میں یعنی اسلامی معاشی فکر کی جو ہسٹری ہے، یعنی جو تاریخ ہے، اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یعنی وہ ایک عظیم وہ معاشی مفکر کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں، کیونکہ آپ کو اپنے دور حکومت میں بعض ایسے اقتصادی مسائل سے دوچار ہونا پڑا جو عہد رسالت اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں موجود نہیں تھے۔ آپ نے اپنی اقتصادی بصیرت کی بدولت ان کو آسان طریقے سے حل فرمایا۔ تو امام ابو یوسف نے اپنی تصنیف کتاب الخراج میں شام و عراق کی مفتوحہ زمینوں کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی اختیار کردہ پالیسی پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ یعنی یہ ارتقاء کے حوالے سے جو چند ابتدا میں نے باتیں کی ہیں، یہ اسی کے ربط اور تسلسل میں تھوڑی سی بات آگے بڑھانا میں نے مناسب سمجھایا، تو اس کے بعد پھر ہم اگلے سٹیپ کی طرف آئیں گے۔ تو یہ بات ہو رہی تھی کتاب الخراج کے حوالے سے، جس میں گویا کہ امام ابو یوسف نے یہ ریفرنس دیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، ان کے اقدامات کا، سنہری اقدامات کا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی جو پالیسی تھی اس پر یعنی کتاب الخراج میں بڑی تفصیل سے امام ابو یوسف نے روشنی ڈالی ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ایک جماعت کا یہ مطالبہ تھا کہ مفتوحہ زمین فاتحین کو بطور جاگیر دے دی جائیں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد قومی مسئلے کی بنا پر زمینیں تقسیم کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ نے یہ رائے دی کہ زمینوں کو سرکاری ملکیت قرار دیا جائے اور ثابت مالکان ہی ان کو کاشت کریں اور کاشتکاروں پر خراج عائد کر دیا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے سے مفتوحہ اراضی کے بارے میں ان کے معاشی فکر کے جو اصول و مبادی اخذ کیے جا سکتے ہیں وہ یہ کہ زمین کاشت کرنے کا اصل حقدار صاحب زمین ہی ہے۔ بہتر پیداوار کے حصول کے لیے زمین اس کے اصل مالک کے پاس ہی رہنی چاہیے۔ اگر مفتوحہ اراضی فاتحین کے درمیان تقسیم کر دی گئی تو یہ وسیع و عریض رقبہ چند ہاتھوں میں محدود ہو جائے گا، اور اس طرح حکومت کو حاصل و خراج میں خسارہ برداشت کرنا پڑے گا۔ تو اب جب ہم آپ کے جائیں دیکھیں نا، ہم یہ اپنا کیپٹلزم کی طرف جائیں گے، پھر اس کی ہسٹری، پھر یہ کہ جاگیردارانہ جو نظام ہے، اس کے جو نقائص ہیں ان کی طرف آئیں گے، تو یہ وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس حوالے سے وین کس نوعیت کا تھا، یعنی کس طرح وہ گویا کہ جسے کہا جاتا ہے نا زرعی انقلاب۔ تو یہ اس طرح کا سٹیپس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایون یہ کہ حضرت
بلال رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی نے ایک قطع راضی عطا کیا تھا، تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ اسی طرح بنجر پڑا ہے، تو فرمایا کہ بلال جتنی زمین کاشت کر سکتے ہو اتنی کرو، باقی گویا کہ دوسروں کو کاشت کے لیے اس کو سرکاری تعویل میں دے دو۔ انہوں نے قسم اٹھا لی کہ میں اللہ کی قسم نہیں دیتا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے مجھے یہ قطع راضی عطا کیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا لی کہ اللہ کی قسم میں لے کے رہوں گا۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ ان سے کوئی تصادم یا وہ جو ہے نا ان کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی والا معاملہ تھا، معاملہ یہ تھا کہ زمین بنجر رہنے نہ پائے، اس کے اندر وہ جو ہے نا اس کو آباد کیا جائے۔ اس لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا من احیا ارضا میتتن فہی لہ، کہ جس نے کسی بنجر زمین کو جو ہے نا آباد کیا وہ زمین اسی کی ہو گئی۔ تو اب یہ پھر اس کی شرائط ہیں، یعنی احیاء مواد کی شرائط، آگے ہمارا یہ پورا ایک ٹاپک آئے گا، وہاں پہ ساری بات تفصیل آپ کے سامنے ہوگی۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اسلامی معاشیات، یعنی معاشیات کا جو آغاز و ارتقاء کے والے سے آپ نے باقی چیزیں رسو کے والے سے، افلاطون کے والے سے کل چند باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اب چونکہ ہم نے اسلامی نقطہ نظر سے ظاہر ہے ہمارا اسلامی معاشیات ٹاپک ہمارا یہی ہے، ہمارا سبجیکٹ یہ اسلامی معاشیات یعنی معاشیات اسلام، تو اس حوالے سے ہم نے تو پھر اسلامی نقطہ نظر سے اس کو ٹچ تو دینا ہے، اور پھر یہ اس کا جو ارتقاء ہے خاص طور پہ اسلامی نقطہ نظر سے وہ بات کرنی ہے، اور پھر یہی وہ چیز ہے جو حقیقت ہے، یعنی عوامر و نوائی جو ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ سارے اتفاق۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ بات کہ یہ جو وسیع و عریض رقبہ چند ہاتھوں میں محدود ہو کے نہ رہ جائے، تو اس طرح پھر یہ کہ اس طرح کا نقصان بھی نہ ہو۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اشور کی ابتدا کی، یعنی کسٹم ڈیوٹی۔ آپ بیت المال کے ذرائع آمدن و مصارف کے بارے میں اپنے گورنروں کے نام احکام بھیجتے رہتے تھے۔ المقریزی کے بیان کے مطابق اسلام میں سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں سکے بنائے گئے۔ آپ نے بعض سکوں پر الحمدللہ، بعض پر محمد الرسول اللہ اور کچھ پر لا الہ الا اللہ وحدہ کے الفاظ کندہ کروائے۔ اسلامی معاشیات کے یعنی اسلامی معاشی فکر کے ارتقاء میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار بھی نمایاں ہے۔ آپ نے اپنے دور حکومت میں مختلف صوبوں کے گورنروں کو جو خطوط تحریر کیے ان میں آپ کے معاشی فکر کی جھلک واضح طور پر ملتی ہے۔ تو گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مکتوبات میں معاشی ترقی کی بنیادوں پر روشنی ڈالی۔ آپ کے نزدیک تقوی، حقوق میں مساوات، حقوق و فرائض سے آگاہی، معاشرہ کے محروم طبقات پر خصوصی توجہ اور امانت و دیانت معاشی ترقی کی اہم بنیادیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ یہ ہے کہ جس معاشرے میں عدل و انصاف کی حکمرانی ہو وہاں قومی آمدنی بڑھ جاتی ہے، جبکہ ظلم و ستم کے نتائج اس کے برعکس نکلتے ہیں۔ اچھا، یہ آپ نے اکثر یہ میرا خیال میں روزنامہ جنگ میں اور نوائے وقت میں شاید کسی ایک قومی جو اخبارات ہیں ان میں سے ہر روز ایک وہ آپ دیکھیں گے فرنٹ لائن یا ٹاپ کے اوپر جہاں پہ بسم اللہ لکھی ہوتی ہے اس کے نیچے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ سنہری قول بھی درج ہوتا ہے کہ حکومتیں جو ہیں وہ کفر کی بنیاد پر وہ قائم تو رہ سکتی ہیں لیکن ظلم کی بنیاد پر قائم نہیں رہ سکتی۔ تو یہ کس قدر حقیقت ہے؟ تو اس سے دیکھیں نا ان برگزیدہ ہستیوں کا جو وین ہے، جو معاشی، باقی تو مذہب کے معاملے میں وہ تو پھر کیا باتیں ہم کریں ان برگزیدہ ہستیوں کی کہ ان کے معمولات کیا تھے، لیکن یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ ان کا وین کس قدر تھا، اور پھر ان چیزوں کو ہم کیوں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم کیوں ان چیزوں کو پس پش ڈال رہے ہیں۔ تو بہرحال اسی طرح آپ دیکھیں گے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور بھی ان کے معاشی فکر کی اور تجزیاتی جو ان کی رسائی ہے تو ان کے بارے میں کافی معلومات فراہم کرتا ہے۔ ٹیکسوں کی وصولی میں جو
بے اعتدالیاں پائی جاتی تھیں، حضرت حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان کو دور کیا، جس قدر ناجائز ٹیکس تھے ختم کیے، آپ کے بعد گورنروں یعنی گورنر چیزوں کا نرخ گھٹا کر کم قیمت پر خرید لیتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ قانون بنا دیا کہ کوئی عامل کسی فرد کا مال کم قیمت پر نہیں خرید سکتا، یعنی آپ دیکھیں جس کے پاس اختیارات کا یہ ہے ناجائز۔ تو اس طرح آپ دیکھیں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ تاریخ یعنی جو اسلامک ہسٹری ہے، اس میں امام ابو حنیفہ کے جو معاشی افکار و نظریات بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ آپ خود ایک بڑے تاجر تھے، اس لیے فقہ کے مالی مسائل میں تاجرانہ انداز فکر سے متاثر نظر آتے۔ آپ نے ایک معاشی مفکر کی حیثیت سے خرید و فروخت کے معاملات میں رہنمائی دی۔ آپ دیکھیں نا، یہی وجہ آپ دیکھیں جو شاگرد ہیں امام ابو یوسف، ان کے جو کتاب الخراج کا بھی میں نے ریفرنس دیا، تو ظاہر ہے پھر افکار و نظریات وہ سامنے آتے ہیں، ساری باتیں حقائق جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ اور دیگر فقہا کے برعکس، امام ابو حنیفہ یعنی دیگر فقہا کے برعکس احیاء مواد یعنی بنجر زمینوں کی آباد کاری کے لیے حکمران کی اجازت ضروری قرار دیتے ہیں۔ حکمرانوں کی اجازت، حکمران آپ دیکھیں نا، نہیں تو آپ سارے اب جو سرکاری ملکیت میں ہیں، یہ نجی ملکیت میں یہ ساری چیزیں چلی جاتی، لوگ قابض ہو جاتے، جاگیردار بن جاتے، تو پھر معاملہ وہی ہوتا۔ تو امام ابو یوسف، امام محمد یحییٰ بن آدم، امام ابو عبید القاسم بن سلام، ابن تیمیہ، علامہ ابن حزم، علامہ ابن خلدون، شاہ ولی اللہ اور علامہ محمد اقبال، علامہ اقبال وغیرہ، ان سب مسلم فقرین نے بھی علم معاشیات کے فروغ میں بڑا کردار ادا کیا ہے، معاشیات کے فروغ میں۔ تو یہ جو تھا نا، یہ ارتقاء کے حوالے سے کہ معاشیات کے آغاز و ارتقاء، اس کے حوالے سے جو باتیں کال کچھ ادھوری رہ گئی تھیں، وہ آج ہم نے ان کو سرسری طور پہ یعنی مکمل کیا ہے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے مسلم اور غیر مسلم ماہرین معاشیات، لیکچر نمبر 2۔ تو مسلم ماہرین، پہلے آتے ہیں ہم مسلم ماہرین معاشیات کے نزدیک معاشیات کی تعریف۔ آپ انہوں نے یعنی ان کے نزدیک معاشیات کی تعریف کیا ہے، اس میں سب سے پہلے چلیں آپ دیکھ لیں ٹاپ آف لسٹ علامہ ابن خلدون۔ تو علامہ ابن خلدون، ان کا جو ہے شرح آفاق جو ان کی تصنیف، ٹھیک ہے، وہ ہے مقدمہ۔ اس میں ابن خلدون نے المعاش کی تعریف کرتے ہوئے یہ لکھتے ہیں کہ معاش رزق تلاش کرنے یعنی رزق ڈھونڈنے اور اسے حاصل کرنے کے لیے کی جانے والی جد و جہد کا نام۔ یہ تعریف کس کی ہو گئی؟ علامہ ابن خلدون کی۔ یعنی یہ جو ہے نا المعاش، مقدمہ ابن خلدون میں یعنی علامہ ابن خلدون نے المعاش کی اصطلاح استعمال کرتے ہوئے اس کی تعریف یوں کی ہے کہ معاش رزق ڈھونڈنے کا اور اسے حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کا نام ہے۔ تو ابن خلدون نے معاشیات کو سیاست مدن کا نام بھی دیا ہے۔ آپ سیاست مدن کی اصطلاح کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ علم سیاست مدن سے مراد گھر بار یا شہر کی دیکھ بھال وہ امور کے اخلاق اور حکمت جن کا تقاضا کرتے ہیں تاکہ جمہور اس راستہ پر چل سکیں جس میں ان کی حفاظت اور بقا۔ یعنی ابن خلدون کے نظریہ کے مطابق معاشیات اور انسانی فلاح و بہبود میں گہرا تعلق ہے۔ اس کے نزدیک اس علم کے مطالعہ کا مقصد
انسان کی انفرادی زندگی سے زیادہ اجتماعی زندگی کی فلاح سے ہے، یعنی انفرادی زندگی سے زیادہ اجتماعی زندگی کی فلاح سے ہے۔ اس طرح آپ نے یعنی تقابل ادیان کے حوالے سے پڑھا تھا کہ مذہب کا معاشرت سے کیا تعلق بنتا ہے، معیشت سے تعلق کیا بنتا ہے۔ ظاہر ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہ معاشیات کا معاشرے سے، مذہب سے یہ کس قدر یہ گہرا تعلق ہے، یعنی انسانی زندگی سے کس قدر گہرا تعلق ہے مختلف شعبۂ زندگی سے۔ تو اس کے بعد ہے یہ تھی علامہ ابن خلدون کی یعنی معاشیات کے حوالے سے تعریف۔ اسی طریقے سے نیکسٹ ہے ابو الحسن الماوردی۔ ابو الحسن الماوردی یہ فرماتے ہیں، ابو الحسن علی بن محمد الماوردی، یعنی آپ نے اپنی کتاب الاحکام السلطانیہ اس میں معاشیات کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے: مال کی دو قسمیں ہیں۔ کون سی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، ایک ہے اموال ظاہرہ اور دوسری ہے اموال باطنہ۔ ان تمام اموال کے یعنی ظاہرہ اور باطنہ، ان تمام اموال کے احکام جاننے کا نام علم معاشیات ہے۔ یہ ہے تو اس کے ساتھ ساتھ نیکسٹ ہے جی شاہ ولی اللہ محدث۔ یہ ابو الحسن الماوردی کے بعد ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کی جو دیگر جو بکس ہیں ان کے ساتھ ساتھ معاشی نقطہ نظر سے جو اہم یعنی مایہ ناز کتاب ہے اس کا نام ہے حجت اللہ البالغہ۔ اس میں علم معاشیات کی تعریف کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ افراد معاشرہ کے اشیاء کے باہمی تبادلہ، ایک دوسرے سے معاشی تعاون اور ذرائع معیشت و آمدن کی حکمت سے بحث کرنے کا نام علم معاشیات ہے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ تو گویا کہ بقول شاہ ولی اللہ یعنی تدبیر منزل، یہ اس کو تدبیر منزل کا نام دیا۔ تدبیر منزل حکمت کا وہ حصہ ہے جس میں ان روابط اور تعلقات کے محفوظ رکھنے کی کیفیت بیان کی جاتی ہے جو تدابیر کے دوسری حد کے موافق ایک مکان کے رہنے والوں میں ہوا کرتے۔ اس حکمت کے چار حصے ہیں، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں۔ کون کون سے؟ ازدواج، ولادت، مالک ہونا اور باہمی صحبت۔ تو شاہ ولی اللہ کے نزدیک تدبیر منزل یعنی خانگی تدابیر جنہیں کہا جاتا عام مسائل یہ ہے کہ ان اسباب کا دریافت کرنا جو ازواج یا ترکیب ازواج کے باعث ہوتے ہیں۔ نمبر 2، خاوند کے فرائض کہ جن سے معاشرت قائم رہے اور فواحش و ننگ و عار سے اہلیہ کا ناموس محفوظ رہے۔ یہ آگے یہ اس کی لمبی چوڑی ڈیٹیل ہیں۔ ہم معاشیات کا چونکہ معاشرت سے گہرا تعلق ہے اس حوالے سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس کو یعنی تدبیر منزل کا نام بھی دیا ہے۔ تو آگے ہم بڑھتے ہیں۔ یہ تھی یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی انہوں نے کی، سیاست مدن، ابھی جو آپ نے نام سنا ہے اس سے پہلے بھی۔ تو یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ سیاست مدن حکمت کے اس حصے کا نام ہے جس میں ان تعلقات کے حفظان کی کیفیت بیان کی جاتی ہے جو باہم اہلیان شہر کے مابین ہوا کرتے ہیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں ہم۔ یہ شاہ ولی اللہ کے بعد
الحریری نے معاشیات کی تعریف کیا کی ہے یہ بھی ذرا سماعت کر لیں کہ المعاش یعنی معاش سے مراد یہ ہے کہ انسان تجارت، زراعت اور صنعت کے ذریعے اپنی زندگی کی ضروریات پوری کرے۔ بڑی امپارٹنٹ بات کی ہے انہوں نے، یعنی بڑی خوبصورت اور نفیس انداز میں یہ اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا کہ معاش سے مراد یہ ہے کہ انسان تجارت، زراعت اور صنعت کے ذریعے، آپ دیکھیں یہ چیزیں عصر حاضر میں زیادہ جو ہے نا ان کے اوپر فوکس ہے کہ تجارت، آپ دیکھیں بین الاقوامی تجارت کسی ملک میں یا کسی علاقے میں کسی خطے میں آپ دیکھیں اگر وہاں پہ گندم یا چاول یا آپ دیکھیں بھی کوئی ایسی تو اگر تجارت نہ ہو یہ ظاہر ہے وہاں کے لوگ تو پھر وہ اس چیز میں گندم جہاں پہ نہیں ہے اگر یہ تجارت نہ ہو تو پھر ظاہر ہے وہ تو کاشت کا شکار ہو جائیں یا وہ چیزیں جہاں پہ وہ ناپید ہیں تو کہ یہ بڑی امپارٹنٹ چیزیں ہیں۔ تو اسی طریقے سے زراعت اور صنعت کے ذریعے اپنی زندگی کی ضروریات پوری کرے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پھر اب ہم آگے بڑھتے ہیں، یہ تھی مسلم ماہرین معاشیات کی تعریفیں۔ اب ہم آگے آتے ہیں غیر مسلم ماہرین معاشیات۔ یہ جو ہے غیر مسلم ماہرین معاشیات کے نزدیک معاشیات کی تعریف، یہ اس میں سب سے پہلے ہے ایڈم سمتھ، جس کو بابائے یعنی معاشیات کہا جاتا ہے، علم معاشیات کا جسے بانی کہا جاتا ہے۔ مغربی مفکرین سے بابائے معاشیات قرار دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جنہوں نے انٹر لیول پہ یا بی اے لیول پہ اکنامکس پڑھی ہوئی ہے وہ بخوبی جانتے ہیں جی ایڈم سمتھ یہ معاشیات کے حوالے سے اس کا نام، اچھا پھر اس کی جو ہے نا اس کی شہرت کس قدر، پھر اس کے بعد ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ پھر ذرا الفریڈ مارشل، پھر رابنز نے کس نوعیت کی جو تعریفیں کی ہیں، اور پھر لوگوں کی جو ہے نا داد حاصل کی، بڑی شہرت حاصل کی ان لوگوں نے بھی۔ لیکن چونکہ ظاہر ہے ایک ہے اسلامی معاشیات جہاں پہ وہ میں نے بات کی تھی عوام رونمائی کے حوالے سے، یہاں پہ اس بات کی بہرحال انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، انہوں نے پھر آپ ظاہر ہے اس کے اوپر تنقید بھی ہوئی، باقی معاملات بھی چلے، لیکن کم از کم یہ تو ہے کہ ایک جسے کہا جاتا ہے سٹیپس، اس طرف لوگوں کی توجہ، حقائق جن سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہرحال ہم اب اس طرف آتے ہیں کہ یہ جو ہے نا غیر مسلم ماہرین معاشیات کے نزدیک معاشیات کی جو تعریفیں ہیں وہ کن کن لوگوں کے نزدیک کس کس نوعیت کی ہیں۔ مثلا ایڈم سمتھ نے جس کے بارے میں نے ابھی بتایا تھا کہ مغربی مفکرین اسے بابائے معاشیات قرار دیتے ہیں، تو اس نے جو بک لکھی، ٹھیک ہے نا، جو آرٹیکل یا مقالہ جسے کہا جاتا ہے، یعنی معاشیات کے موضوع پر جو بک لکھی اس کا نام رکھا تو ظاہر ہے شہرت پائی، پھر اس کے اوپر تنقید وہ اس کی بات بھی کرنا، لیکن یہ کہ یہ ان ماہرین نے یعنی مسلم و غیر تعریفیں کرنے کے بعد پھر ہم اس طرف آئیں گے، مزید حقائق واضح کرنے کی کوشش کریں گے کہ اسلامی جو معاشیات ہے اس کے جو مآخذ ہیں وہ کیا ہے، تب بات بنتی ہے۔ ظاہر ہے جو اسلامی معاشیات کے مآخذ ہیں وہ تو بنیاد ہے قرآن مجید۔ اب قرآن مجید میں جو عوام رونمائی کی میں نے بات کی تو ان کا تعلق کس سے ہے؟ وحی الہی سے، گویا جو اسلامی معاشیات ہے اس کا تعلق کس سے ہے؟ وحی الہی سے۔ تو اس سے بڑی اتھینٹک اور بات کیا ہو سکتی؟ پھر سنت ہے، پھر آگے جس طرح آپ فقہ اسلامی کے جو بنیادی مآخذ ہیں اس طرح پہ جو بات آگے بڑھتی ہے، اسی طریقے سے یہاں پہ بھی بیان وہی بات ہے، ٹھیک ہے، حدود و قیود ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ حدود و قیود عوام رونمائی جو ہے وہ میں نے بات کیا کرتا، یہ وہ نکیل ہے جو راہ راست سے انسان کو سلپ نہیں ہونے دیتی، پھسلنے نہیں دیتی۔ تو بہرحال پہلے ہم اس طرح آتے ہیں ایڈم سمتھ۔ تو آدم سمتھ نے یہ جو بک لکھی
معاشیات کے موضوع پر جو کتاب تحریر کی اس کا نام تھا اقوام دولت کی نوعیت اور وجوہات پر تحقیقی مقالہ۔ اس کتاب کو مختصر انداز میں یعنی ویلتھ آف نیشنز، دولت اقوام عالم، دولت اقوام عالم بھی کہا جاتا ہے، پورا نام ہے اقوام دولت کی نوعیت اور وجوہات۔ پھر اس کا جو مختصر نام ہے یعنی مختصر انداز میں اس کتاب کو دولت اقوام عالم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کتاب میں یہ آدم سمتھ معاشیات کی تعریف کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ معاشیات دولت کا علم ہے، یعنی معاشیات کے بارے میں اس کا کیا کہنا ہے کہ یہ دولت کا علم ہے۔ تو اس نے اپنی کتاب کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے جو عنوانات قائم کیے وہ یہ ہیں: نمبر 1 صرف دولت، نمبر 2 پیدائش دولت، نمبر 3 تبادلہ دولت، اور نمبر 4 تقسیم دولت، یعنی صرف دولت، پیدائش دولت، تبادلہ دولت اور تقسیم دولت۔ یہ اس کتاب کو اس نے یعنی 4 حصوں میں تقسیم کیا اور یہ عنوانات قائم کیے۔ پہلا عنوان صرف دولت ہے، پھر پیدائش دولت ہے، پھر تبادلہ دولت اور تقسیم دولت۔ اب یہ جو عنوانات یعنی اس کتاب کے قائم کیے تو ایڈم سمتھ کے نزدیک گویا کہ معاشیات ایک ایسا علم ہے جو پیدائش دولت، صرف دولت، تبادلہ دولت اور تقسیم دولت سے بحث کرتا ہے، یعنی ان 4 عنوانات سے بحث کرتا ہے۔ ایڈم سمتھ اس بات پر زور دیتا ہے کہ انسان کی ساری جدوجہد اور سرگرمیاں زیادہ تر اس وجہ سے عمل میں آتی ہیں کہ وہ دولت کمانا چاہتا ہے، اور یہی خواہش اس کی روزمرہ زندگی میں غالب نظر آتی ہے۔ اب جب ہم اسلامی نقطہ نظر سے میں نے کل بات کی تھی کہ ساری چیزوں کو، آخرت کو بھول کے، اخلاقی معاملات کو بھول کے صرف دولت کا پرستار بن جائے اور الذی جمع مالا وعددہ اس کی عملی شکل بن جائے تو پھر یہی چیز ہے۔ تو ظاہر ہے اس رویے کے عمل کئی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے نا، وہ اسی طرح ان کو پھر وہ اخلاقیات سے کچھ نہیں، بس وہ اپنی وہ دیکھیں نا اس میں جٹے رہتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کیسی کہ دولت کمانا، یعنی اس کی عکاسی کس طرح سے یہ کر رہا ہے کہ ایڈم سمتھ اس بات پر زور دیتا ہے کہ انسان کی ساری جدوجہد اور سرگرمیاں زیادہ تر اس وجہ سے عمل میں آتی ہیں کہ وہ دولت کمانا چاہتا ہے، اور یہ خواہش اس کی روزمرہ زندگی میں غالب نظر آتی ہے۔ ایڈم سمتھ کی پیروی کرتے ہوئے دیگر قدیم ماہرین معاشیات نے بھی معاشیات کو دولت کا علم قرار دیا ہے۔ مثلا یہ دیکھیں نا، ہم نے انٹر میں یہ ساری چیزیں پڑھی اور اس کے جو ہم نوا ہیں کون، جے ایس مل وغیرہ، تو وہ کہتا ہے اس کا جو ہم نوا ہے وہ کہ معاشیات ایک ایسا علم ہے جس میں دولت کی نوعیت اور ان تمام قوانین کا مطالعہ کیا جاتا ہے جو پیدائش دولت اور تقسیم دولت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک اس کے علاوہ ایک اور ماہر معاشیات یعنی والرس، وہ کہتا ہے کہ معاشیات علم کی وہ شاخ ہے جس کا تعلق کس سے ہے، جس کا تعلق دولت سے۔ تو اسی طرح دیگر اور ہیں وہ جو ہے نا نمایاں نامی یعنی چیپ مین، واکر، اچھا ایلے، مالتھس اور ریکارڈو، ڈیوڈ ریکارڈو، آگے جا کے ہم دیکھیں گے نظریہ لگان، اس نے زمین کے بارے میں باتیں کی۔ تو اب یہ ہے کہ اس کے اوپر ظاہر ہے تنقید بھی ہوئی ہے۔ یہ جو مالتھ اپنا کس کا یعنی یہ جو تھا نا ایڈم سمتھ، تو اس کے اوپر آگے تنقید بھی ہوئی۔ تو بات جو ہے نا اخلاقی مفکرین جو ہیں انہوں نے یعنی مذہبی رہنماؤں نے اس کی شدید مخالفت کی، اور انہوں نے
इस इल्म को शैतानी इल्म और दौलत परस्ती का इल्म और इसके साथ साथ मैं दाल और रोटी का इल्म करार दिया। और उन्होंने इस वाले से ये एतराज़ भी किया कि इंसान को गुमराही की तरफ ले जाता है ये इल्म। एडम स्मिथ की ये बात है, यानी तकसीम ये सारी बातें दौलत ही दौलत, दौलत ही दौलत। तो इस वाले से ये उस तरफ, तो गोया कि इसके ऊपर बड़ा मुहाकमा हुआ, बड़ी जरा हुई, बड़ा कुछ। और फिर ये भी कहा गया कि ये इंसान से नहीं बल्कि दौलत से मोहब्बत सिखाता है। इस मुखालफत का नतीजा ये निकला कि लोगों की एक बड़ी तादाद ने इस इल्म का मुताला छोड़ दिया, यानी इस तरह से गोया कि ये जो है ना, ये दीगर उलूम से ये इल्म पीछे रह गया, ये बात की जाती है। तो बहरहाल ये इसके मुस्बत और मनफी पहलू के हवाले से कि भाई क्या ये तनकीद दुरुस्त है या नहीं, वो एक अपनी जगह पे एक अलग बहस है। तो इस बहस में फिर ये, चूँकि हम वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते, आगे हम बढ़ते हैं। हमारा ये है कि गैर मुस्लिम माहिरीन माशियात के नज़दीक माशियात की तारीफ। तो एडम स्मिथ के हवाले से कि एडम स्मिथ ने इस हवाले से क्या कहा, तो फिर उसके साथ साथ फिर जो बुक उसने इस हवाले से उसको बुक जो लिखी, फिर उसके 4 उन्वानात कायम किए जिनकी डिटेल मैंने आपके सामने रखी, और उस पर इस हद तक जरा हुई, यानी तनकीद हुई कि ये जो है ना, ये दौलत परस्ती का इल्म है, शैतानी इल्म है, फलां फलां। उसके बाद आता है अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल यानी अल्फ्रेड मार्शल ने माशियात की तारीफ नए सिरे से की। वो अपनी किताब यानी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, और यानी असूल माशियात में वो क्या लिखता है कि माशियात में इंसान की गोया के उन सरगर्मियों का मताला किया जाता है जिनका तल्लक ज़िंदगी के रोज़मर्रा मामलात से होता है। इसके ज़रिए ये मालूम होता है कि इंसान किस तरह दौलत कमाता है और उसे किस तरह खर्च करता है। ये इल्म इंसान की इनफरादी और इज्तिमाई कोशिशों के उस हिस्सा का जायज़ा लेता है जिसका इस बात से गहरा ताल्लुक़ है कि खुशहाल ज़िंदगी के मादी लवाज़मात किस तरह हासिल किए जाते हैं और किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। बस माशियात एक तरफ तो दौलत का इल्म है और दूसरी तरफ खुद इंसानी ज़िंदगी के एक पहलू का भी। अब यहाँ पे आके यानी मार्शल की जो तारीफ़ है वो आदम स्मिथ की तारीफ़ से, यानी जो मईशतदान है उसको बेहतर करार देते हैं। लेकिन यहाँ पे भी आप देखें, ये जो अल्फाज आपने समाअत किए कि पस माशियात एक तरफ तो दौलत का इल्म है, यानी किसकी तायीद कर रहा है, एडम स्मिथ की। तो साथ ये भी कि दूसरी तरफ खुद इंसानी ज़िंदगी के एक पहलू का भी। तो इस हकीकत को फिर झुटलाया भी तो नहीं जा सकता। लेकिन बात यह है कि हदूद और क़ुयूद जो हैं उनको अगर इग्नोर कर दिया जाए तो फिर बात बिगड़ती जाती है। तो ज़ाहिर है उनको पेश नज़र रखें, हदूद और क़ुयूद को, यानी जिसे इस्लामी नुक्ता नज़र से अवामर व नवाई कहा जाता है। तो फिर अखलाकियात का जनाजा ना निकलने पाए, या अगर वो उसके मुस्बत और मनफी पहलू जो सामने आते हैं किसके, कैपिटलिज्म के, सोशलिज्म के, तो मनफी पहलू को अगर धरा तो फिर मुस्बत पहलू भी तो उसके अंदर मौजूद हैं। पर ये जो मार्शल की जो तारीफ है, इस वाले से इसके जो नुमायाँ पहलू सामने आते हैं, यानी इसका जब तज्ज़िया किया जाता है तो ये बात सामने आती है कि इल्म माशियात गैर मामूली नौइयत की सरगर्मियों से कोई सरोकार नहीं रखता है। यूँ ये इल्म तारिक दुनिया इंसानों, साधुओं वगैरह की सरगर्मियों से वास्ता नहीं रहे। बाकी और चीज़ें फिर ये कि हमने मोटी मोटी बातें करनी हैं, इसकी जो खूबियाँ गिनवाई हैं किसने, ये इसके ऊपर जरा करने वालों ने। तो कानून की भी बात की। अच्छा, फिर
خوبیوں کی بات بھی کی، تو خوبیوں میں نمایاں پہلو جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے ابھی کچھ باتیں کی ہیں، اور پھر یہ کہ ساتھ ساتھ جو ماہرین معاشیات ہیں اس والے سے جو یعنی اس کو ویٹیج دیتے ہیں کہ اس کی جو خوبیاں ہیں مارشل کی، اس میں یہ ہے کہ اسے مقبولیت عامہ یعنی مارشل کی تعریف کی جو سب سے بڑی خوبی ہے کہ اس نے علم معاشیات کو مقبولیت عامہ کی سند عطا کی۔ ایڈم سمتھ کی تعریف سے معاشیات کے بارے میں جو غلط فہمیاں پیدا ہو چکی تھیں ان سب کو دور کر دی۔ پھر یہ ہے کہ سادہ اور سہل انداز میں معاشیات کی تعریف کی۔ ایک عام قاری بھی جو معاشیات کی پیچیدہ اصطلاحات کا علم نہیں رکھتا، وہ بھی مارشل کی تعریف کے ذریعے معاشیات کے مضمون کی نوعیت اور وسعت کو سمجھ سکتا ہے۔ پھر مارشل نے معاشیات کی تعریف اس انداز سے کی کہ اس مضمون کی اہمیت جو ہے وہ نکھر کر سامنے آ گئی۔ مارشل جو ہے اس نے بتایا کہ یہ علم دیگر معاشرتی علوم کی طرح بلکہ ان سے بڑھ کر اہمیت کا حامل ہے۔ یہ علم زندگی کے روزمرہ معاملات سے تعلق رکھتا ہے۔ ابھی دیکھیں نا تعریف میں یہ باتیں آئی ہیں۔ پھر مارشل کی تعریف سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ علم معاشیات کے متعلق جو ہے اس کے دو پہلو سامنے آتے ہیں، ایک دولت کا اور دوسرا خود انسانی طرز عمل کا۔ پھر مارشل نے معاشیات اور دولت دونوں کے تعلق کو واضح کیا۔ اسی طریقے سے مارشل کی تعریف کی ایک خوبی یہ ہے کہ کاروبار زندگی میں معاشی جدوجہد اور احتیاجات کی تسکین جو ہے یہ دونوں جو ہیں اس میں آ جاتے ہیں۔ پھر مارشل کی تعریف جو ہے معاشیات اور اخلاق میں باقاعدہ ایک ربط پیدا کرتی ہے۔ یہ اس لیے کہ مارشل کے نزدیک معاشیات کا اصل مقصد یہ ہے کہ خوشحال زندگی کے ضامن مادی لوازمات کس طرح حاصل کیے جاتے ہیں، یعنی جو اس کی ضمانت دیتے ہیں۔ انسان کی جو سرگرمیاں اس کے منافی ہوں گی وہ معاشیات کے دائرہ میں نہیں آئیں گی۔ تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں ہم۔ جو ہے نا مارشل اس کی جو یعنی اس نے جو تعریف اس کی خوبیاں اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو خامیاں گنوائیں کس نے؟ رابنز نے اس کے اوپر تنقید کی۔ وہ کس نوعیت کی کہ وہ کہتا ہے رابنز کے معاشیات کے جملہ مباحث جو ہیں یہ معاشیات کے جملہ مباحث پر یہ تعریف جو ہے یہ حاوی نہیں۔ پھر فلاح کا جو تصور پیش کیا ناقابل پیمائش۔ پھر فلاح کا جو معنی ہے وہ واضح نہیں، یعنی رابنز نے یہ بات کہ مارشل کے پر ایک اعتراض یہ اس نے کیا کہ فلاح کا لفظ قطعی اور واضح معنوں کا عمل نہیں، اس لیے ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون کون سی اشیاء انسانی فلاح میں اضافے کا اسباب بنتی ہیں کون سی نہیں۔ یہ پوری ایک ڈیٹیل ہے۔ میں نے جو بک آپ کو اس کا جو ہے نا ریکمینڈ کی تھی یہ چیما کی، یہ آپ لے لیں، یہ ساری ڈیٹیل اس کے اندر موجود ہے۔ پھر پسند و ناپسند کی بات بھی کی، صرف دولت کا معمول یعنی کافی باتیں اس کے اوپر کی۔ تو اب ہم آتے ہیں یعنی ایڈم سمتھ کے بعد الفریڈ مارشل کی وہ جو اس کے اوپر ہونے والی تنقید اور اس کی خوبیاں اور خامیاں چند ایک میں نے گنوائی ہیں۔ اس طرح بڑھتے ہیں آخری جو ہے نا پروفیسر رابنز، الفریڈ مارشل کے بعد رابنز، اس نے معاشیات کی تعریف کس انداز میں کی اور اس حوالے سے جو تعریف اس نے کی اس کو یعنی دیکھیں نا کس قدر پذیرائی حاصل ہوئی، اس حوالے سے آگے ہم بات کریں گے۔ پہلے ہم اس نے معاشیات کے حوالے جو تعریف کی ہے یعنی اس کے نزدیک غیر مسلم ماہرین معاشیات میں سے یہ جو پروفیسر رابنز ہیں اس نے معاشیات کی تعریف کن الفاظ میں کی، یہ ذرا سماعت کریں۔
یہ پروفیسر رابن جو ہیں یہ جدید ماہرین معاشیات کے مکتبہ فکر کے نمائندہ ہیں۔ پروفیسر رابن کی مشہور کتاب علم معاشیات کی نوعیت و اہمیت، یعنی نیچر اینڈ سگنیفیکینس آف اکنامکس، یہ 1932 میں شائع ہوئی۔ اس نے معاشیات کی پہلی جو تمام تعریفیں ان کو مسترد کرتے ہوئے اس مضمون کی اثر نو تاریخ متعین کی۔ رابنز لکھتا ہے کہ معاشیات ایک ایسا علم ہے جس میں انسان کے اس طرز عمل کا مطالعہ کیا جاتا ہے جسے وہ خواہشات کے لامحدود ہونے مگر ان کو پورا کرنے کے لیے محدود ذرائع کی موجودگی کی وجہ سے اختیار کرتا ہے، جبکہ ان ذرائع کو کئی طرح سے استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ تو ہم نے انٹر میں گویا کہ اس کی مختصر سی جو ہے نا تعریف یہ پڑھی تھی، اور ہمیں ٹیچر نے بڑی خوبصورت انداز میں یہ کلیئر کیا تھا۔ پہلے ایڈم سمتھ کو جس طرح میں نے ابھی بات کی، پھر اس کے بعد مارشل کو اس کی تعریف ڈیفائن کی کہ اس کے نزدیک، مارشل کے نزدیک معاشیات کی تعریف کیا ہے، اور آخر میں یہ واضح کیا کہ یہ سب سے جامع اور عمدہ تعریف جو ہے وہ پروفیسر رابن نے کی کہ انسان کے جو خواہشات لامحدود ہیں جبکہ ذرائع محدود ہیں۔ تو گویا کہ انسان یعنی محدود ذرائع کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ میکسیمم لامحدود جو خواہشات ہیں میکسیمم ان کو پورا کرنے کے لیے جو طرز عمل اختیار کرتا ہے، لائے عمل اختیار کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے، یعنی محدود ذرائع سے لامحدود خواہشات، یعنی میکسیمم کس طرح سے وہ گویا کہ ان کو پورا کر سکتا ہے۔ تو اس طرح وہ جو طرز عمل اختیار کرتا ہے وہ ہے علم معاشیات۔ گویا بعض مارشل کے نزدیک یعنی اس کے نزدیک، رابن کے نزدیک، بعض خواہشات انسان کی کیا ہیں، بعض خواہشات ایسی ہیں کہ جن کو پورا کیے بغیر یعنی چارہ کار نہیں، تو پھر انسان کی جو خواہشات، جو رابن نے جو معاشیات کی تعریف کی، تو وہ اس کے جو حقائق یعنی جو سامنے آتے ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں۔ رابن نے اپنی جو تعریف کی بنیاد جو ہے وہ ان حقائق پر رکھی کہ انسانی خواہشات لامحدود ہوتی ہیں، یعنی انسانی خواہشات اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کو کسی طرح بھی یعنی کسی بھی طرح محدود نہیں کیا جا سکتا۔ انسان یعنی دنیا سے قبر میں چلا جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، لیکن خواہشات ختم نہیں ہوتی۔ پھر انسان محدود ذرائع کا مالک ہوتا ہے، اپنی لامحدود خواہشات کو پورا کرنے کی غرض سے جب انسان اپنے ذرائع پر نظر ڈالتا ہے تو وہ اس حقیقت کا ادراک کر لیتا ہے کہ اس کے وسائل نہایت کمیاب اور قلیل ہیں۔ اگر خواہشات کی طرح ذرائع بھی لامحدود ہوتے تو انسان کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا، لیکن چونکہ ایسا نہیں ہے اس لیے اسے ان کی تسکین کے لیے معاشی جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔ پھر یہ کہ تمام خواہشات یکساں اہمیت کی حامل نہیں ہوتی، یعنی بعض خواہشات اہم ہوتی ہیں، بعض غیر اہم۔ انسانی خواہشات اگرچہ بے شمار ہیں لیکن وہ ایک جیسی اہمیت کی حامل نہیں ہوتی۔ بعض خواہشات اس قدر عام ہوتی ہیں کہ ان کو پورا کیے بغیر انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ مثلا کھانے کے لیے ظاہرہ غذا چاہیے، اپنے آپ کو گرمی اور سردی سے بچانے کے لیے مکان کی ضرورت ہے۔ بعض خواہشات قدر کم اہمیت کی عمل ہیں اور بعض معمولی اہمیت کی عمل ہیں، ان کے بغیر انسان کا گزارا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اپنی خواہشات کو ان کی اہمیت کے اعتبار سے اپنے محدود ذرائع کی مدد سے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سب سے پہلے وہ ان خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے نزدیک سب سے زیادہ اہم ہوتی ہیں۔ بعد ازاں اگر
اس کے ذرائع اجازت دیں تو وہ ان خواہشات کی طرف توجہ دیتا ہے جو کم اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں خواہشات کی کثرت اور ذرائع کی قلت سے انتخاب پر مجبور کر دیتی ہے۔ اور نیکسٹ یہ کہ ذرائع کو کئی طرح سے استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ لا تعداد خواہشات کے مقابلے میں اگرچہ ذرائع محدود ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک ذریعہ کو کئی طرح سے استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ مثلا ایک شخص کے پاس 1000 روپے ہیں، وہ چاہے تو ان سے غذا کا سامان خرید لے، چاہے وہ ان سے کوئی اچھی کتاب خرید لے، چاہے کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر کھانا کھا لے۔ تو گویا کہ علم یعنی مرابط نے جو تعریف کی، اب اس یعنی اس حوالے سے اس کی جو خوبیاں گنوائی گئی ہیں وہ کیا ہیں؟ یعنی وہ یہ ہیں کہ یہ جامع اور حقیقت پسند، یعنی مبنی بر حقیقت تعریف کی ہے۔ پھر یہ کہ اس کے اندر موضوع بحث کی وسعت پائی جاتی ہے۔ پھر غیر جانبدار علم کا یہ مظہر ہے، یعنی رابن کا جو یہ نظریہ ہے کہ معاشیات دیگر سائنسی علوم کی طرح ایک غیر جانبدار علم ہے، یعنی اس کا کام حقائق کو اصل حالت میں پیش کرنا ہے، ان کی اچھائی یا برائی کے متعلق کوئی رائے دینا اس کے فرائض میں شامل نہیں۔ نیز معاشیات کو اس بات سے بھی کوئی واسطہ نہیں کہ کون سی انسانی سرگرمیاں مادی فلاح و بہبود میں اضافے کا باعث بن سکتی ہیں اور کون سی نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ یہی خصوصی سائنسی علوم کی ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے معاشیات کو بھی ایک سائنسی علم قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو کہ یہ ہیں کچھ خوبیاں ہیں، اسی طریقے سے کچھ خامیاں بھی گنوائی گئی ہیں کہ معاشیات جو ہے یہ طبی علم نہیں ہے۔ پھر یہ صرف معاشیات کو علم الحقیقت قرار دینا یہ بھی گویا کہ اس کی خامی کا ایک سبب بنا ہے۔ پھر معاشی ترقی منصوبہ بندی کے مسائل سے یہ گویا کہ جو ہے بیگانہ، یہ بھی ایک خامی پائی جاتی ہے کہ موجودہ دور میں معاشی ترقی اور منصوبہ بندی کے نظریات بڑی اہمیت حاصل کر چکے ہیں، انہیں معاشیات کا لازمی حصہ قرار دیا جاتا ہے، مگر رابن کی تعریف میں معاشی ترقی اور منصوبہ بندی کے مسائل کے بارے میں کوئی اشارہ تک نہیں ملتا۔ تو بہرحال یہ چیزیں تو ہیں۔ تو ابھی جو آپ کے سامنے میں نے یعنی مسلم اور غیر مسلم ماہرین معاشیات کی جو تعریفیں بیان کی، ان کی روشنی میں اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اسلامی جو ہے نا جو معاشیات ہے اس کے جو ماخذ ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ یہ بڑی امپارٹنٹ بات ہے، یعنی آپ سے یہ کوئز کی صورت میں یا خاص طور پہ یہ اسائنمنٹ اگر آپ کو دی جائے کہ اسلامی معاشیات کے جو ماخذ ہیں ان کو زیر بحث لائیں، تو پھر آپ نے اس حوالے سے جو آپ فقہ کے ماخذ پڑھیں گے، بلکہ فقہ آپ کا ایک مستقل، اب دیکھیں آپ کا ایک ہے سبجیکٹ بھی ہے، تو اس والے جو فقہ اسلامی کے بنیادی ماخذ ہیں اسی تناظر میں بات آگے بڑھ رہی ہے۔ تو یہ وہاں پہ مسائل اوامر اور نواہی باقی ساری چیزیں، تو یہاں پہ بھی آپ نے وہ کہ معاشی نقطہ نظر سے کہ انسان نے کمانا کس طرح ہے، پھر اس کو یوٹیلائز کس طرح سے کرنا ہے، پھر حلال و حرام، یہ کافی چیزیں ہیں۔ تو پھر اس میں وہی بات آتی ہے کہ اسلامی معاشیات میں انسان کے معاشی طرز عمل کا احکام الہی کی روشنی میں مطالعہ کیا جاتا ہے۔ وہاں پہ جو تعریفیں آپ نے سنی، مسلم ماہرین معاشیات نے جو تعریفیں کی وہ ظاہر ہے ان کے پیش نظر یہی چیز تھی، یعنی اسلامی معاشیات کے جو ماخذ ہیں بنیادی اور اہم ماخذ، ان کا سہارا لے کے ان کی روشنی میں انہوں نے آگے یعنی وہ معاشیات کی تعریفیں کی ہیں اپنے گویا کہ جو جس حد تک انہوں نے بنیادی ماخذ کے اوپر جو کچھ پک کیا، اخذ کیا،
آگے اس کو بیان کیا۔ تو ظاہر ہے اسلام غیر مسلم ماہرین معاشیات کے والے سے وہ چیزیں بھی آپ سن چکے، اسلامی نقطہ نظر سے یا مسلم ماہرین معاشیات جنہیں کہا جاتا ہے اس والے سے بھی بات ہو گئی۔ تو اب دیکھیں وہ باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں کہ اسلامی معاشیات میں انسان کے معاشی طرز عمل کا احکام الہی کی روشنی میں مطالعہ کیا جاتا ہے۔ ان احکام خداوندی کو معلوم کرنے کے ذرائع ہی اسلامی معاشیات کے مصادر و ماخذ ہیں، یعنی اسلامی معاشیات کے جو ماخذ اور مصادر وہ کیا ہیں؟ وہ احکام خداوندی۔ اچھا، یہ جو ماخذ ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ وہ ہے کتاب اللہ یعنی قرآن مجید۔ تو احکام الہی کو معلوم کرنے کا جو مستند ترین اور اولین ماخذ اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید ہے۔ یہ انسان کی زندگی کے جملہ پہلو کے لیے عمومی ہدایت و رہنمائی کا جامع مجموعہ ہے۔ یہ اپنی کامل و اکمل شکل میں محفوظ ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ انسان کی معاشی زندگی سے متعلق بنیادی نوعیت کے رہنما اصول اس کتاب میں موجود ہیں، جن کی روشنی میں ہر عہد کے حالات کے مطابق پیش آمدہ معاشی مسائل کے حل کے لیے مفصل عمل اختیار کیا جا سکتا ہے۔ مثلا حلال اشیاء کا صرف اور حرام اشیاء کی ممانعت، صرف میں اعتدال، صرف یعنی خرچ میں، پھر ہے بخل کی مذمت، ہے نا؟ یہ کتنی آیتیں بار بار ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں، پڑھتے ہیں آپ۔ ولا تو صرف میں آتا ولا تو بذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، پھر بخل کی مذمت ہے کہ ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا، پھر ہے لین دین کو ضبط تحریر میں لانا، لین دین کتنے یہ دیکھیں نا ساری سنہری چیزیں، اور پھر یہ کہ اس کے بغیر گویا کہ اب تو چارہ کار ہے ہی نہیں ہے نا۔ اگر ان چیزوں کو اگنور کر دیا جائے تو ہر قدم کے اوپر دیکھیں پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ تو پھر ہے سود اور قمار کی حرمت، پھر ہے باہمی رضامندی پر مبنی تجارت کی حلت یعنی اس کا حلال ہونا، پھر گردش دولت کا فروغ کیلا یکون دولتاً بین الاغنیاء منکم، پھر زکوٰۃ کی فرضیت اور قانون و وراثت وغیرہ جیسے معاشی طرز عمل سے تعلق رکھنے والے متعدد اصول قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہ جو اوپر جو میں نے وہ ٹاپکس جن کا نام لیا یعنی حلال اشیاء کا صرف اور حرام اشیاء کی مانع، صرف میں اعتدال، بخل کی وغیرہ وغیرہ، تو ان موضوعات پر ذرا غور کرنے سے دکھائی دیتا ہے، یعنی صاف نظر آتا ہے کہ قرآن پاک میں صرف دولت، اکتساب دولت، تبادلہ دولت اور تقسیم دولت سب کے متعلق بنیادی نوعیت کی ہدایات اور رہنما اصولوں کی نشاندہی کر دی گئی ہے، جن کی روشنی میں اسلامی معاشیات کے ماہرین معاشی زندگی کے ہر شعبہ کے بارے میں تفصیلی یعنی طریقہ کار طے کر سکتے ہیں۔ یہ بنیادی اصول ناقابل تغیر و تنسیخ ہیں، البتہ عملی واقعات پر ان کے انطباق کے متعلق غور و فکر کر کے کوئی رائے قائم کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر سود اور قمار کی حرمت قرآن پاک سے ثابت ہے، تاہم لین دین کی مختلف شکلوں میں ان کی مفاسد کا تعین اور نشاندہی کرنے کے لیے ذمہ دارانہ تدبر و تفکر کی راہ ہمیشہ کھلی رہی۔ تو یہ بعض معاملات ہیں، یعنی جو چیزیں دیکھیں نا کلیئر ہیں وہ تو کلیئر ہیں بالکل قرآن مجید میں، مثلا سود کی جو حرمت ہے وہ اپنی جگہ میں، اور اسی طریقے قمار کے والے سے میں بات کی ہے، لیکن آگے پھر یہ جزیات یا باقی جہاں جہاں مثلا آپ دیکھیں نا یہ آج کل یہ اس میں انشورنس کے والے باقی دیگر جو معاملات ہیں ان میں گویا کہ
یہ کیا جا سکتا ہے کہ کون کون سے پہلو جو ہے نا اس میں سود کی انوالومنٹ ہے، اگر اس کو وہاں سے جو ہے نا وہ معاملہ کلیئر کیا جائے تو کلیئر کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، تو اس والے سے انشورنس تب جا کے گویا کہ اس کو گویا کہ جگہ دی جا سکتی ہے یا اس کو فالو کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح آج کل دیکھیں وہ مختلف انشورنس کمپنیاں جو ہیں وہ بعض علماء کے ادھر ادھر وہ جو ہے نا وہ اکٹھے کر کے فتوے وہ انہوں نے چسپاں کیے ہوئے ہیں کہ بھائی اس کی جبادیت اس طرح سے ہے، اس طرح سے، اس کے اندر سود کی انوالومنٹ نہیں ہے، جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں لین دین کے معاملات میں، آگے پھر وہ جہاں کہیں اس کو وہ دیتے ہیں دوسروں کو، پھر وہ شیئر ڈالتے ہیں، باقی اور معاملات کرتے ہیں، معاشی معاملات، اس میں کہیں نہ کہیں سود کی انوالومنٹ رہتی ہے۔ تو یعنی اس اگر سود کو وہاں سے پاک کیا جائے، سود سے پاک کیا جائے اس انشورنس کو، تو پھر تو بات بنتی ہے، ادروائز پھر شائبہ تو ہے ہی ہے۔ تو پھر ایک بات تو یہ ہو گئی کہ اسلامی معاشرت کے جو مواخذ ان میں بنیادی کیا ہے؟ کتاب اللہ، اس کے بعد ہے سنت رسول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت ہے، طریقہ ہے، یا آپ کی جو سیرت طیبہ اس حوالے سے کیا ہے۔ تو قرآن پاک کی طرح سنت رسول بھی احکامات الہی کو جاننے کا مستند ذریعہ ہے۔ اچھا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سنت نبی کے ثابت شدہ سنت جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت شدہ طریقہ کو کہتے ہیں۔ تو اس طریقہ کا اظہار خواہ آپ کے قول و فعل سے ہو یا تقریر سے۔ اچھا جی، سنت رسول قرآن پاک کی طرح ہی واجب الاطاعت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت وہی خداوندی کے وصول کنندہ اور مبلغ کی ہی نہ بلکہ اس وحی کی تبیین، تعبیر، تشریح اور تعلیم بھی آپ کے فرائض نبوت کا حصہ تھی، جو آپ نے بتمام کمال سر انجام دیا۔ یہی سنت رسول ہے، اسی لیے یہ قرآن پاک سے الگ کوئی چیز نہیں بلکہ اسی کی توضیح اور تشریح۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول جو تمہیں دیں اسے لے لو، جس سے منع کریں اسے رک جاؤ۔ تو اس ارشاد خداوندی کی تعمیل میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کی ایک ایک بات اور ایک ایک عمل اور اشارہ و کنایہ کو نہ صرف پورے غور و انعماق سے سنتے دیکھتے بلکہ دلی شوق و ذوق کے ساتھ اسے اپنے یعنی عمل میں ڈھال لیتے۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عملی نمونہ تواتر کے ساتھ امت میں منتقل ہوتا ہے، اور ایک لمحہ کے لیے بھی امت مسلمہ سنت رسول کے اس پر نور عمل سے معروم نہیں رہی۔ تو اسی طریقے سے سنت رسول کے اس خزینہ میں معاشی زندگی کے قریب تمام پہلوؤں کے بارے میں اصولی اور عملی ہر لحاظ سے رہنمائی موجود ہے، مثلا اشیاء اور وسائل پیداوار کی ملکیت، دولت، اکتساب رزق، تجارت، زراعت، محنت، سرمایہ، عاملین پیدائش کے معاوضے، تسعیر یعنی تسعیر کہتے ہیں پرائس کنٹرول، صارف کا رویہ، آجر کا طرز عمل، اچھا جی، سرکاری مالیات، معاشی ترقی اور معاشی اقدار جیسے سینکڑوں موضوعات پر سنت رسول میں رہنمائی موجود ہے۔ اسلامی معاشرت کے ماہرین کے لیے اب یہ دیکھیں، یہ ہو گیا اپنا سنت، یعنی پہلا ہے قرآن مجید، پھر ہے سنت، پھر اسی طریقے سے اجتہاد، پھر اس کے بعد قیاس۔ تو اجتہاد یعنی معاشی نقطہ نظر سے آپ دیکھیں یہ ساری باتیں اسی طرف بڑھ رہی ہیں کہ اجتہاد بھی احکام الہی تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کا لغوی مطلب کیا ہے؟ انتہائی کوشش کرنا، لیکن اصطلاح
شریعت میں اس سے مراد وہ انتہائی کوشش جو کتاب اللہ اور سنت کے اشارات و مضمرات سے کوئی حکم معلوم کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ اجتہاد کی ضرورت انہی امور کے بارے میں پیدا ہوتی ہے جہاں قرآن و سنت میں براہ راست رہنمائی میسر نہ آ رہی ہو۔ قرآن و سنت کے نصوص کی موجودگی میں اجتہاد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ابھی میں نے بات کی تھی سود کی حرمت قرآن پاک کے واضح حکم سے ثابت ہے، اس کے بارے میں کسی آڑ میں یا کسی انداز میں جواز پیدا کرنے کے لیے اجتہاد سے کام نہیں لیا جا سکتا۔ اسی طرح سنت رسول سے ثابت شدہ مسلمات میں کسی فرد یا ادارہ کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اجتہاد کے نام پر کوئی تغیر و تبدیلی کر سکے۔